السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ الحمدللہ ہماری رمضان سیریز کا آج اختتام ہو جائے گا، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بس یہی 10 اسٹیپ ہیں۔ آپ بہت کچھ اور بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنے لیے اچھا لگتا ہے اور جس میں آپ کو مزہ آتا ہے اور جو آپ کو اور قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ تو ہر انسان کا فہم اور بہت سمجھ دوسرے انسان سے الگ ہوتی ہے، اور دین میں اتنی وسعت ہے کہ ہم چاہ کے بھی سارے دین کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو جتنی میری عقل تھی اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا، اور جتنا آپ کا فہم ہے آپ اس کے مطابق کریں۔ تو رمضان المبارک کا 10واں اسٹیپ جسے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے کہ آپ رمضان سے اسی صورت اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ ان بابرکت ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے ساتھ خوب باتیں کریں، اور وہ باتیں دعا کی صورت میں کریں، بہت ساری دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، اپنی حاجات و ضروریات پیش کریں، بیماروں کے لیے شفا مانگیں، تنگ دستوں کے لیے خوشحالی، پریشان حالوں کے لیے خوشیاں مانگیں۔ رمضان المبارک میں نا ہماری ایک عجیب عادت بن چکی ہے کہ سارا دن دعا نہیں کرتے، لیکن جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ہاتھ اٹھا لگتے ہیں کہ اس میں اچھا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سارا دن دعا مانگنے سے بے نیاز رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ شب و روز کے تمام اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ روزے دار کی دعا کو شرف قبولیت بخشا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت سے اس کو نوازا جاتا ہے: روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا۔ یعنی جو 3 دعائیں یہ ضرور قبول ہوتی ہیں 3 اشخاص کی، جو روزے سے ہو، جو مظلوم ہو اور مسافر ہو، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ پورا دن روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک ڈائری لیں اور آپ ساری دعائیں لکھ لیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہتا ہے آپ اس کا بھی لکھ لیں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، جو مومن کی ایک پروٹیکشن ہے، جو مومن کو بچا لیتی ہے، ایک بہت بڑا حوصلہ، ایک بہت بڑی امید کہ دعا مانگ گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور انبیاء کرام کا جو دعا کے ساتھ تعلق تھا، ہمیں بھی یہ تعلق بنانا ہے کہ انبیاء کرام کتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں کہ ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایسی عربی دعائیں بھی اپنے پاس رکھیں جس کو آپ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں میرا گھر بنا۔ کون جنت میں گھر نہیں جاتا؟ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ تا قیامت یہ پڑھی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس طرح کی دعائیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجات کے اوپر ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دل میں جماعت دے۔ ہم میں سے کون ہدایت نہیں چاہتے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یہ دعائیں، بہت ساری دعائیں آپ اپنے لیے مانگ سکتے ہیں، آپ اہتمام کر سکتے ہیں۔ آپ دعاؤں کی کتاب خرید لیں، بہت ساری آپ کو مل جائیں گی۔ دعا کیجئے جیسے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آپ کو جو مسنون دعاؤں کی دعائیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں، صبح اٹھتے بیٹھتے جاگنے کی دعائیں آپ اگر اہتمام کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ کو دعا مانگنے کی جب عادت ہو جائے گی، ہر مشکل میں آپ کو اللہ کی طرف دیکھنے کی عادت ہو جائے گی، رجوع کرنے کی عادت ہو جائے گی، تو آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ آپ ڈپریشن کا، ایگزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے۔ انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ کوئی اس کو سنتا نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارا یہ شکوہ رہتا ہے کہ کوئی ہمیں سنتا نہیں ہے، کوئی ہمیں سمجھ نہیں رہا۔ تو جو ذات السمیع ہے، جو ہمیں سننا چاہتی ہے، جو سن رہی ہے، ہم اس ذات کو کیوں نہیں سناتے؟ اصل میں تو ہمیں خود کو ہلکا پھلکا کرنا ہے نا۔ تو اب باتیں کر کے کریں، دعا کر کے کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ جی مجھے یہ چاہیے، جوتے کا تسمہ تک اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ جی مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ ایسے کرنا ہے، اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ آپ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کیوں نہیں بناتے کہ فوراً سے آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، آپ فوراً سے اللہ سے بات شروع کر دیں؟ اللہ جی یہ معاملہ مجھ سے خراب ہو گیا، اللہ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، اللہ مجھے سمجھا دیں۔ امام تیمیہ دعا مانگا کرتے تھے نا، سمجھ کے لیے، فہم کے لیے۔ تو ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں کچھ مانگتے؟ اللہ سے مانگیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ ہی تو دینے والا ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اپنی علمی اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس قدر قریب ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔
تو ہم دعا سے وہ تعلق کیوں نہیں بناتے، اور ہم دعاؤں میں بے صبری کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں کہ فوراً سے ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے کوئی بھی کام فوراً سے ہو جائے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو ہی وہ 20 سال کا ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ دعاؤں میں اتنے بے صبرے کیوں ہیں؟ مانگتے رہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ اپنی دعاؤں کو خالص کریں، یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ پہ توکل رکھ کے مانگیں۔ دیکھیں سورہ فاتحہ دعا ہے، وہ ہمیں سکھائے گی۔ تو دعا ایک کنیکشن ہے جو بندے کو اس کے خالق سے ڈائریکٹ جوڑتا ہے، اور آپ کو اپنی دعاؤں کے لیے دوسروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ دے دیا گیا ہے کہ تم تو نیک نہیں ہو، اللہ صرف نیک لوگوں کی سنے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کا رب ہے، اور گناہوں گاروں کی تو اور لاڈ اور پیار سے سنتا ہے۔ یا عبدی، اے میرے بندے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس بندے کے پاس تو کوئی امید ہی نہیں ہے، اس کے پاس صرف میری رحمت ہے، اس کا اپنا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے، یہ آیا ہی میرے پاس بڑا شرمندہ ہو کر ہے۔ تو اللہ تو آپ کے دلوں کے حال کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو مانگیں، اپنا ایمان مانگیں، اور ان دعاؤں میں جلد بازی نہ کریں، یقین رکھیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔